سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصراً بیان کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا کچھ حصہ مختصراً پیش کر دیا جائے۔ شاید اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و خصائل و معجزات اخلاق شریفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاع و بہادر اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تھا فوراً عطا فرما دیتے تھے۔ سب سے زیادہ حلیم اور بردبار تھے، یہاں تک کہ صحابہ نے کفار کی ایک قوم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کے متعلق بد دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت ہو کر آیا ہوں، عذاب بن کر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا گیا، مگر اس وقت بھی ان کے لیے دعائے مغفرت ہی فرماتے تھے۔ آپ سب سے زیادہ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی چہرے پر نہ ٹھہرتی تھی۔ اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہ لیتے تھے اور نہ غصہ ہوتے تھے۔ ہاں، جب حدود خداوندی پر دست اندازی کی جاتی تو غصہ آتا تھا، اور جب غصہ آتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو ہمیشہ ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے تاکہ امت کے لیے سہولت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، البتہ اگر مرغوب ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر نہ کھاتے اور نہ میز پر بیٹھ کر کھاتے تھے، نہ سینی پر، اور نہ کبھی آپ کے لیے پتلی چپاتی پکائی گئی۔ ککڑی خربوزہ کو کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ شہد اور تمام شیریں کو طبعاً پسند فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اہل بیت نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر 2 مہینے صاف اس طرح گزر جاتے تھے کہ چولہے میں آگ جلانے کی بھی نوبت نہ آتی تھی، بلکہ صرف کھجوروں اور پانی پر گزر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود سی لیتے اور کپڑے میں پیوند خود لگاتے تھے، مریضوں کی عیادت کرتے تھے۔ جب کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا، خواہ امیر ہوتا یا مفلس، اس کے یہاں تشریف لے جاتے تھے۔ کسی مفلس کو اس کی غریبی کی وجہ سے حقیر نہ جانتے تھے اور کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے اس کے ملک کی وجہ سے مرغوب نہ ہوتے تھے۔ اپنے پیچھے اپنے غلام وغیرہ کو سوار کر لیتے تھے، موٹے کپڑے پہنتے تھے اور گھٹے ہوئے جوتے پہن لیتے تھے۔ سفید کپڑے آپ کو سب سے زیادہ پسند تھے۔ کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرتے اور بیکار باتوں سے اجتناب فرماتے تھے۔ نماز کو طویل اور خطبہ مختصر پڑھتے تھے۔ غلاموں اور مفلسوں کے ساتھ چلنے پھرنے سے پرہیز نہ فرماتے تھے۔ کبھی کبھی ہنسی اور خوش طبعی کی باتیں بھی فرماتے تھے، لیکن اس وقت بھی واقعے کے خلاف نہ بولتے تھے۔ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خندہ پیشانی اور خوش خلق تھے۔ عذر قبول فرما لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید تھا۔ جس چیز کو قرآن پسند کرتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے تھے، جس کو قرآن پسند نہ کرتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ معجزات۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات
تعداد اور کیفیت کے لحاظ سے بھی تمام انبیاء سابقین سے افضل ہیں اور زائد ہیں۔ پہلے انبیاء علیہم السلام کے معجزات ان کی مقدس ہستیوں تک محدود تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن آج بھی ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے، جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری قومیں اور جن و انس عاجز ہیں۔ اس کے علاوہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، انگلیوں سے پانی جاری ہونا، کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، لکڑی کے ستون کا رونا، درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، درختوں کو بلانا اور ان کا آ جانا، ہزاروں پیشن گوئیوں کا آفتاب کی طرح صادق ہونا، وغیرہ وغیرہ ہزاروں معجزات ہیں جو نہ صرف آیات اور صحیح احادیث میں وارد ہیں بلکہ کفار کی شہادت سے بھی ثابت ہیں۔